آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمد الشاکرین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ امام المتقین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اہلا وسہلا ومرحبا. میں دوبارہ آپ کے سامنے کتاب الایمان لے کر حاضر ہوا ہوں. آج کا موضوع گفتگو ہے، کیا ایمان میں استثناء درست ہے؟ عنوان کا مفہوم یہ ہے، اگر کوئی انسان کسی مومن سے پوچھے کہ کیا تم مؤمن ہو، تو اس کے جواب میں مومن کا یہ کہنا کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں، کہ مومن کا کہنا کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں، آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ جمہور سلف اور خلف، اکثر ائمہ سلف کی یہی رائے ہے کہ ایمان میں استثناء درست ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ تفصیلاً اس میں اہل علم کی 3 رائے ہیں. چند اہل علم نے یہ کہا کہ اس طرح سے کہنا کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ یہ حرام ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کہے کہ میں انشاءاللہ مؤمن ہوں یہ واجب ہے. جو وسط رائے ہے، درمیانی رائے ہے، وہ اکثر اہل علم کی رائے ہے. جیسے منصور بن معتمر نے کہا، یزید بن ابی زیاد نے کہا، امام آجری نے کہا، سفیان بن عیینہ اور عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ، اور اسی طرح سے سفیان الثوری رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کی رائے ہیں. بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ انسان اگر استثناء کرے تو جائز ہے، درست ہے. آئیے تفصیلاً بتاؤں میں ایمان میں استثناء کب جائز ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایمان میں کم و بیشی ہوتی ہے، نیکیوں سے بڑھتا ہے اور برائیوں سے گھٹتا جاتا ہے. ایمان قول و عمل کا نام ہے. تو لہذا انسان سے جب پوچھا جائے کہ کیا تم مومن ہو، تو ایسی صورت میں اس کا اللہ سے ڈر کر، شدت خوف سے اور اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے آپ کا تزکیہ کرنے سے منع کیا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کہا. اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرتے ہوئے اس کی نفی کی غرض سے اگر انسان رک جائے، انشاءاللہ نہ کہے، تو یہ واجب ہے. رہی بات حرام کب ہے، حرام اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس کے اندر شک ہو، یہ شک پیدا ہو جائے کہ میں مومن ہوں یا نہ ہوں، اصل ایمان کا اس کے اندر شک پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ درست نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اور اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ انسان اگر تزکیہ نفس سے ہٹ کر اور اللہ کے ڈر سے ایمان کے اندر استثناء کرے تو یہ اس کے لیے واجب ہے. آئیے ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص سے پوچھا جائے کہ کیا تم مومن ہو تو اس کے جواب میں کیا کہے. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ 3 صورتیں ہیں. اگر انسان اپنے ایمان پر، اصل ایمان کے ثبوت اور اعتقاد پر شک کرے تو اس صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ کفر ہے، حرام ہے. دوسری صورت، اگر انسان اللہ کے خوف کی شدت سے تزکیہ نفس کی نفی کرتے ہوئے اگر کہے تو یہ اس کے لیے واجب ہے. رہی بات کہ اگر انسان سے پوچھا جائے کہ کیا تم مومن ہو، اگر وہ اللہ سے ڈر کر آئے کہ میں اصل تو مومن ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس مومنوں میں شمار ہوں گا، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف اس معاملے کا ارجاع کرتے ہوئے، لوٹاتے ہوئے اگر کہے تو انشاءاللہ درست ہے. اور اسی کے لیے اہل علم نے یہ دلیلیں پیش کی ہیں. سورہ کہف کی آیت
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی تم کوئی کام کا وعدہ کرو کہو کہ میں کروں گا تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ دینا۔ اسی طرح سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے مؤمنین کی صفت بتائی، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون۔ یہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو محترم سامعین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم مومن ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں مومن ہوں۔ پھر اس سے جواب پوچھا گیا کہ کیا تم جنتی ہو؟ تو کہا کہ امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے تم نے پہلے اپنے آپ پر ایمان کی گواہی دی اور دوسری مرتبہ جب تم نے معاملہ اللہ کے حوالے کیا، تمہیں چاہیے کہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں بھی مؤمن ہوں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، ایمان کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی بدولت مغفرت اور جنت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔